اپنے اس میں کھول لیں. تفسیر آپ کے سامنے ہے, قرآن آپ کے سامنے ہے, جو بھی آپ کے سامنے ہے. سورہ الحاقہ 69 آیت ہے, سورہ ہے, ترتیب سور میں سے 69ویں سورہ ہے. اسے انشاءاللہ اگر آپ اپنے اس میں قرآن میں کھول لیں گے تو ہمیں پڑھنے میں آسانی ہوگی. سورہ حاقہ جو ہے یہ ابتدائی لفظ اس کا کیونکہ الحاقہ ہے, اس لیے اس سورہ کا نام بھی اسی ابتدائی حرف سے الحاقہ ہی لیا گیا ہے. یہ سورہ بالاتفاق مکی ہے اور اس کی تعداد, آیات کی تعداد سورہ حاقہ کی 51 یا 52 ہے, جو اختلاف قراءت میں موجود ہے اس کے حوالے سے. یہ اس سورے میں 3 مضامین بیان ہوئے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ تباہ شدہ امتوں کا ذکر آ رہا ہے اور اس میں مینلی وہی 3 امتوں کا ذکر ہے, عاد اور سمود اور فرعون, جس کا ہم ابھی سورہ فجر میں تذکرہ پڑھ کے آئے ہیں. اور ان کے درمیان باقی اقوام کا بھی اشارتاً ذکر ہے, قوم لوط کا اور نوح کا ابھی ذکر موجود ہے, جن کو خدا نے عذاب نازل کر کے تباہ کیا, برباد کیا. سب سے پہلے ان کی تباہی کی وجہ تکذیب ہے اپنے امت کے انبیاء علیہ السلام کی, جو انہوں نے تکذیب کی, جس تکذیب کے ان کو عذاب سے دوچار کیا گیا. اس کے بعد پھر حاقہ ہے, خود قیامت ہے, آخرت کے حالات ہیں, اصحاب یمین اور اصحاب شمال کے بارے میں آیات ہیں, اور خدا کرے ہم ان آیات کو پڑھ کر اصحاب یمین میں ہمارا شمار ہو سکے انشاءاللہ. اسی امید سے قرآن کے ساتھ متمسک رہتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ حد اقل ہفتے میں ایک رات ہم قرآن کے ساتھ بسر کریں, قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں, قرآن کو اپنا شفیع قرار دیں. اور ہماری دعا ہے انشاءاللہ خدا آپ سب کو قرآن پڑھنے والوں میں, قاری قرآن میں, قرآن کو سمجھنے والوں میں, قرآن کو تدبر کرنے والوں میں اور قرآن کا فہم رکھنے والوں میں قرار دے. اور آپ کی اس خلوص نیت کے برکت سے انشاءاللہ خدا ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ ہمیں قرآن سمجھنے میں آسانیاں پیدا ہو. تیسرا مضمون قرآن کی حقانیت سے متعلق ہے, اور یہ قرآن جس کی حقانیت آج کے انسان کے لیے بہت واضح ہے, اور اس کی حقانیت پر جو دلیل قائم ہے, اس جیسی دلیلیں کسی اور چیز کی حقانیت پر قائم نہیں ہے. اور الحمدللہ یہ زندہ و آشکار اور حی معجزہ خدا کو, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معجزہ پیش کیا گیا وہ ہمارے درمیان موجود ہے. پہلی آیت سے شروع کرتے ہیں. الحاقہ, حتمی وقوع پذیر, وہ چیز جو کہ ہونی ہی ہے, ہو کر رہنی ہے. ملحاقہ, وہ حتمی وقوع پذیر چیز, وہ جسے ہونا ہی ہونا ہے, جس کے ہونے کو کوئی روک ہی نہیں سکتا. وہ کیا ہے؟ وما ادراک ملحاقہ, اور آپ کو کس نے بتایا ہے کہ وہ حتمی وقوع پذیر چیز کیا ہے؟ آپ کیا جانیں کہ وہ حتمی وقوع پذیر چیز کیا ہے, وہ جسے ہو کر رہنا ہے, جو کہ نبأ عظیم ہے, وہ عظیم خبر جس نے آنا ہی آنا ہے. وہ الساعہ, جو کہ الآتیہ ہے, جس نے آ کر ہی رہنا ہے, وہ قیامت ہے. ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا, سورہ حج کی 22ویں آیت ہے کہ قیامت کے دن نے آنا ہے اور اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. مشرکین, نہ فقط مشرکین توحید کے تو منکر تھے, خدا کے منکر نہیں تھے, وجود خدا کے منکر نہیں تھے, خالقیت خدا کے منکر نہیں تھے, ربوبیت میں شرک کرتے تھے, لیکن معاد کے منکر تھے. وہ کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے, ہڈیاں ہو جائیں گی, تو اس کے بعد ہمیں کون اٹھائے گا, بلکہ اس بات پر مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے, اور یہ جب ہڈیاں اور گوشت اور جسم سارا گل جائے گا تو اس کو کون اٹھا سکتا ہے. اور ان کی اس جو تمسخر کرتے تھے اس نظریہ معاد کا, اور جس شد و مد سے وہ انکار کرتے تھے, اسی شد و مد سے اب اس کا اثبات پیش کیا جا رہا ہے. اور مل حاقہ, حاقہ کیا ہے؟
وہ جو وقوع پذیر ہونا ہے وہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ تو آ کر رہنا ہے، وہ ایک حقیقت ہے۔ پھر اس کی قیامت کی ہولناکیاں اور اس کی اہمیت کا بیان اسے سوالیہ انداز میں کہ آپ کیا جانیں، آپ کو کیا علم ہے، کیا آپ جانتے ہیں، اس سوالیہ انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اور اگلی آیت میں پھر کہا جا رہا ہے وما ادراک ما الحاقہ، آپ کو کس چیز نے بتایا کہ حاقہ کیا ہے، آپ کیا جانیں کہ حاقہ کیا ہے۔ یہ کہا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا رہا ہے، وما ادراک، اور کیا آپ کیا جانیں۔ لیکن یہ ہے ضرب المثل، یہ ایک محاورہ ہے، اور محاورہ جب ہوتا ہے تو پھر محاورہ میں آگے ایک ہو، دو ہو، تین ہو، تعبیر ایک ہی رہتی ہے۔ تم کیا جانو، بے شک تم سے مراد پوری قوم ہو، یا تم سے مراد تم دو ہو، یا تم سے مراد ایک ہو، یا تم سے مراد ظاہر سامنے جو ہے وہ نہیں بلکہ غائب میں جو ہے وہ شخص ہو۔ لیکن جب محاورہ ہوتا ہے تو محاورے میں بھی تبدیل نہیں کیا جاتا کہ تم کیا جانو، یا تم لوگ کیا جانو، یا تم سب کیا جانو، یا تم عورتیں کیا جانو، یا تم مرد کیا جانو، تم بچے، اس طرح نہیں کہا جاتا، بلکہ جو تعبیر ہوتی ہے اسی طرح استعمال ہوتی ہے۔ اور یہاں پر بھی جو استعمال ہوا ہے آپ کیا جانیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کہا گیا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً جانتے ہیں، لیکن اس واقعے کی عظمت کی وجہ سے، قیامت کی ہولناکیوں کی عظمت کی وجہ سے اسے اس تعبیر میں وما ادراکا کی تعبیر میں بیان کیا گیا ہے۔ اور قرآن جہاں بھی وما ادراکا بیان کرتا ہے پھر اس کو جواب بھی خود ہی بیان کرتا ہے، وما ادراکا ما ہی نار حامیہ، تم کیا جانو یہ کیا ہے، یہ نار حامیہ ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے، لیلۃ القدر یہ ہے کہ یہ خیر من الف شہر ہے۔ یہاں پر بھی انشاءاللہ بیان ہوگا، اور پھر اس حاقہ اور مل حاقہ، وما ادراک مل حاقہ، اس کا بیان ابھی آئے گا انشاءاللہ، اسے ہم پڑھتے ہیں، اور اس سے پہلے ان اقوام کا بھی ذکر آئے گا۔ یہاں ایک بات جو ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ قیامت کے دن یہ زمین اور یہ عالم مادہ، یہ کہکشاں، یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ سب کچھ نابود ہو جائے گا اور کچھ بھی نہیں رہے گا۔ یہ کرۂ خاکی اور اس میں ہم نے جو کچھ بنایا ہوا ہے، اور اس میں موجود جن جن چیزوں سے ہم نے اپنا دل لگایا ہوا ہے، دل بستگی ہے، ہماری وابستگی ہے، یہ سب ختم ہوگا۔ تو آپ کا ان سے کیا دل بستگی، جس کو ختم ہونا ہے، جس کو زوال آنا ہے، جس کو نہیں ہونا ہے، آپ ہوں گے، ان میں سے کوئی چیز نہیں ہوگی، جن میں سے کوئی چیز نہیں ہوگی ان کے لیے اپنی زندگی کو صرف نہ کرو، آپ ہوں گے، آپ نے ختم نہیں ہونا ہے، ان تمام چیزوں نے ختم ہو جانا ہے، اپنی فکر کرو، جس نے باقی رہنا ہے۔ یہ بات کہ یہ انسان جو یہاں ہے اس کرۂ خاکی میں، اس کرۂ خاکی کے ختم ہونے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ایک نفخے اول میں یہ سب مردہ ہو جائیں گے، نفخے دوم میں پھر یہ سارے زندہ ہو جائیں گے، اس کرۂ خاکی سے نکل کر کسی اور کرہ میں، کسی اور عالم میں لے جایا جائے گا۔ اور جب یہاں پر موت آتی ہے تو وہ عالم برزخ میں چلا جاتا ہے، اسے بدن برزخی ملتا ہے، اور اس کے بعد جب قیامت آ جائے گا تو اس کو دوبارہ بدن فزیکی ملے گا۔ یہ فزیکل جو باڈی ہے وہ اس روح کو دوبارہ ملے گی۔ روح ختم نہیں ہوتی، روح فنا نہیں ہوتی، روح ہمیشہ رہتی ہے، زندہ رہتی ہے، لیکن اس سے اس فزیکل باڈی کو لے لیا جائے گا، اس سے اس کا تعلق ختم ہو جائے گا، اور پھر ایک باڈی ملے گی جسے برزخی باڈی کہتے ہیں۔ وہ یہ فزیکل باڈی نہیں ہے، وہ جو بھی ہے ابھی ہماری وہ بحث نہیں ہے۔ اس کے بعد جب قیامت ہوگی، قیامت میں انسان کو دوبارہ جسم دیا جائے گا، فزیکل باڈی دی جائے گی، اور یہ معاد جسمانی ہے، اپنے جسم کے ساتھ انسان کو واپس اٹھایا جائے گا، اور وہاں جب اٹھایا جائے گا تو اس کی ساری پہچان اس کے اعمال ہوں گے، اس کا جسم، اس کی صورت، اس کی سیرت، اس کی خصوصیات سب اس عمل کی بنیاد پر ہوں گے جو اس نے اس دنیا میں انجام دیے ہیں۔ یہ عمل انسان سے جدا نہیں ہو سکتے، یہ جسم انسان سے جدا ہو جائے گا لیکن عمل انسان سے جدا نہیں ہوگا۔ یہ جسم جدا ہو جائے گا، قیامت کے دن دوسرا جسم ملے گا، دوسرا فزیکل باڈی انسان کو ملے گی، لیکن وہ جو فزیکل باڈی ہوگی اس کو پہچان لیں گے سب کہ یہ وہی شخص ہے، دنیا میں جو تھا وہ یہ ہے۔ آپ کا دوست ہوگا، مومن ہوگا، مومنہ ہوگی، وہ آپ کا استقبال کریں گے، کافر ہوگا وہ آپ سے گفتگو کرنے کی کوشش کرے گا، جہنم میں جلے گا،
کہے گا کہ کاش میں نے تم سے دوستی کی ہوتی اور تمہارے ساتھ میں آج جنت میں ہوتا, اس طرف ہوتا, اس طرف نہ ہوتا. بہرحال جسم ہوگا, لیکن اس جسم کی خصوصیات اس جسم کی خصوصیات نہیں ہے. یہ یہاں کے لیے جسم ہے, وہ وہاں کے لیے جسم ہے. وہ جسم جنت میں موجود ان تمام لگژریز سے جس کا ہم یہاں تصور بھی نہیں کر سکتے, شمار بھی نہیں کر سکتے, ان سے بہرمند ہونے والا جسم عطا ہوگا. اور اگر انسان اور اس کا عمل کبھی جدا نہیں ہو سکتے. یہ جدا کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس کو اگر فلسفی انداز میں ہم کہیں, مختصر سا کہیں گزر جائیں گے, جس کو سمجھ میں آیا جس کو نہیں آیا مسئلہ نہیں ہے. یہ کہ اعمال جو ہیں وہ انسان کے ارادے کے معلول ہیں. ارادہ کاز ہے اور اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ اعمال ہے. اعمال ارادے کا ایفیکٹ ہے, اور ارادہ جو ہے وہ ایفیکٹ ہے, اور اس کا کاز نفس انسان ہے. نفس انسان علت ہے اور ارادہ معلول ہے. علت ارادہ ہے اور عمل معلول ہے. عمل کیونکہ معلول ہے, علت و معلول ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. یہ نہیں ہو سکتا آتش ہو اور حرارت نہ ہو. علت ہے اور معلول, کاز اور افیکٹ ہے, یہ دونوں ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں, یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے ہیں. اس لیے کیونکہ عمل میرے ارادے کا افیکٹ ہے اور ارادہ میرے نفس کا افیکٹ ہے, اس لیے یہ نفس اور عمل جدا نہیں ہو سکتا. قیامت کے دن ان کو ساتھ ہونا ہے, انہیں حساب دینا ہے, اور حساب دینے کے بعد پھر ختم نہیں ہو جانا ہے بلکہ پھر شروع ہونا ہے. ہم نے ابھی پوچھا سورہ فجر میں پڑھا تھا, یا لیتنی قدمت لحیاتی, کاش اپنی زندگی کے لیے, اصل زندگی تو ادھر ہے, اس زندگی کے لیے کاش میں نے کچھ بھیجا ہوتا. وہاں پھر زندگی کا آغاز ہوگا. الذی خلق الموت والحیات, موت کے بعد جو حیات آ رہی, وہاں سے زندگی کا آغاز ہے, وہاں سے فجر کا آغاز ہے, صبح کا آغاز ہے. اس آغاز میں اپنے آپ کو سعادت مند بناؤ, اپنے آپ کے لیے وہاں کچھ بھیجو, وہاں تمہارے پاس کچھ ہونا چاہیے. لیکن جنہوں نے نہیں بھیجا اور جنہوں نے طغیان کیا, جنہوں نے ظلم کیا, جنہوں نے ستم کیا, ان کی مثال کیا ہے؟ کذبت, آیت نمبر 4, کذبت ثمود وعاد بالقارعہ. سورہ فجر میں عاد پہلے آیا تھا, ثمود بعد میں آیا تھا. یہاں پر ثمود پہلے آ رہا ہے اور عاد بعد میں آ رہا ہے, کہ ثمود اور عاد نے اس کڑکا دینے والے واقعے کو جھٹلایا تھا. جس طرح مشرکین مکہ جھٹلا رہے تھے معاد کو, قیامت کو, اسی طرح ثمود اور عاد نے کذبت جھٹلایا تھا بالقارعہ, اس کڑکا دینے والی حقیقت کو, واقعے کو انہوں نے جھٹلایا. فاما ثمود, یہاں پھر جیسے ہم نے کہا ثمود پہلے رکھا ہے, خدا جانتا ہے کیوں یہاں تقدم ہے وہاں کیوں تاخر ہے. فاما ثمود, ثمود نے فاہلکوا بالطاغیہ, ثمود کو تو اس طغیانی حادثے سے ہلاک کر دیا گیا. اور یہاں پر کذبت ثمود وعاد بالقارعہ, قارعہ کے معنی جو ہے جب دو چیزیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے تصادم کی وجہ سے, اسے قارعہ کہتے ہیں. اور کیونکہ دنیا کے اینڈ پر, اینڈ آف یونیورس پر ہر چیز آپس میں ٹکرائے گی, تصادم ہوگا اور یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا, اس لیے اسے قارعہ کہتے ہیں. ثمود نے کیا کیا؟ ثمود نے طغیانی کے ساتھ اس واقعے کو جھٹلایا ہے, تو ان کو اس رجفہ نے اور صاعقہ نے آ کر لے لیا, اور ایک بڑا زلزلہ آیا, اور جب زلزلہ آتا ہے تو پھر اس کے ساتھ رعد و برق اور باقی دھندل اور باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں, اور اس وحشتناک عذاب نے قوم ثمود کو آ لیا. قوم ثمود, جیسے ہم نے پہلے بھی ایک اشارہ کیا تھا کہ یہ حضرت صالح علیہ السلام جو کہ ایک نوجوان پیغمبر تھے, رسول تھے, ان کی محنت تھی اپنے قوم میں, لیکن ان کی تمام تر محنت کے باوجود وہ بت پرستی سے باز نہیں آتے تھے. تو حضرت صالح نے ایک دن کہا کہ ایک کام کرتے ہیں, تم اپنے بتوں سے مانگو, اور وہ اگر تمہیں دیں اور مجھ سے بات کریں تو تم حق پر ہو, نہیں تو تم میرے خدا سے مانگو, مجھ سے کہو میں اپنے خدا سے مانگوں گا جو تم چاہو گے, اور میرا خدا اگر وہ دے دے تو پھر تمہیں اسلام لانا ہوگا, ایمان لانا ہوگا. اور طے پایا, اور حضرت صالح چلے گئے, وہ بتوں کے سامنے گڑگڑانا شروع کیا انہوں نے, اور بتوں سے کہا کہ بھئی کچھ تو بولو, کچھ تو ہماری عزت رکھو. اور کیونکہ صالح نے یہ چیلنج دیا ہے,
तुम्हारी इबादत करते रहें, पूजा करते रहें, पाठ करते रहें, क्या करते रहें, लेकिन पत्थर के सामने जितने भी गड़गड़ाएं, जो भी करें, उधर से कोई जवाब ना आना था, ना आया है, ना आएगा। और वहां जब मायूसी हुई तो उन्होंने कहा चले हम सालेह को थोड़ा सा मुश्किल टास्क देते हैं, ऐसा टास्क देते हैं जो वो और उसका रब पूरा न कर सके। तो उन्होंने हजरत सालेह से कहा कि हमें एक ऊंट इस पत्थरों में से ऊंट के बच्चे के समेत चाहिए। हजरत सालेह ने दुआ की और दुआ सालेह से इनका मुतालबा पूरा हुआ। और खुदा जिस कौम को मुतालबे के बाद मौजिजा देता है, फिर उस मौजिजे के इनकार पे उसको नहीं बख्शता, उसको फौरन फिर आजाब आ जाता है। अगर उसके मुतालिबे पर मौजिजा न हो तो फिर उसको फिर भी मोहलत मिलती है, वक्त मिलता है। लेकिन कौम सालेह ने फिर भी ईमान लेकर नहीं आए, फिर भी उन्होंने अपनी हठधर्मी जारी रखी। और अभी अगर आपको लगता है कि आप हक बात पहुंचा रहे हैं, हक बात अब आया हो गया है, या हर मालूमात बिल्कुल आम हो गई, सारी किताबें, सारे हक़ाइक़, सारी रिवायतें, सारे अहादीस, सारे आयात जिस चीज पर दलील है उसको भी लोग नहीं मानते, तो ये कोई अनोखी बात नहीं है। ये सिलसिला बहुत पहले से है, कौम समूद से चल रहा है, जहां से कुरान मिसाल दे रहा है तुग़यान की, हम वहां से बात कर रहे हैं। उससे पहले की अक़वाम भी इसी तरह थी। उस वक्त फिर खुदा ने इरशाद फरमाया कि ये जो तुम्हें ऊंट दे दिया गया है, तो ये ऊंट तो पानी पिएगा, जो पानी का उनके यहाँ जाहिरन इससे लगता है कि बहुत महदूद सा इंतजाम था, एक ही जगह थी, उसमें महदूद पानी आता था उस चश्मे में। उससे कहा कि एक दिन तुम पानी पियोगे और एक दिन ये ऊँटनी वहां से पानी पिएगी, और जिस दिन ऊँटनी पानी पिएगी ये तुम्हें दूध देगी, और पानी के बजाय में तुम दूध से इस्तेफादा करोगे। लेकिन फिर इस कौम ने क्या किया, इन्होंने इस ऊँटनी के पांव काटे और इसे मार डाला, और ये खुदा के गजब के शिकार हुए, और इन्हें अशकल अव्वलीन कहा गया। और अमीर मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब जो रसूल खुदा का मौजिज़ा है, उसके कातलों को रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिसान सादिक ने अशकल आखरीन कहा है। खुलासा यह है कि जो निज़ाम तबीयत है वो यही है कि जो भी सरकशी करता है, तुग़यान करता है, वो अजाब से दोचार होता है। मोहलत उसे मिलती है, वो अलग मसला है, लेकिन वो अजाब से दोचार होता है। आप तुग़यान करें, सरकशी करें, मतलब खाने पीने में आप ताअद्दुब को ख़त्म करें, आप ज़्यादा मीठा खाएं, ज़्यादा चर्बी खाएं, फौरी असर नहीं होता, लेकिन फिर उसका असर होता है, फिर आपको शुगर हो जाता है, फिर आपको बाकी ब्लड प्रेशर हो जाता है, वगैरह वगैरह हो जाता है। यहाँ पर भी जो भी तबीयत से खुदा के निज़ाम से सरकशी करता है उसको अजाब आता है। और आने वाली आयत में फिर आद का जिक्र है, अम्मा आदुन फअहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतिया। अम्मा कौम आद को हलाक किया बिरीहिन, एक जोरदार हवा, सरसर जोरदार जबरदस्त तेज हवा, तूफानी हवा, जो कि आतिया थी, सरकश थी। सखरहा अलैहिम सबअ लयालिन, ये जो तेज हवा, तेज आंधी चली है जिसने कौम आद को हलाक किया है, ये जारी रही। जब ये चलना शुरू हुई, जब हवा ठंडी ठंडी हवाएं आना शुरू हुई और हवा चलनी शुरू हुई, तो ये कौम आद तो बाहर निकल आए थे, आज बड़ा जबरदस्त मौसम हो रहा है। और फिर जो हवा में तेजी आई और फिर वो एक आंधी की शक्ल उसने अख्तियार की और सब चीजें उखाड़ना शुरू कर दिया, सब चीजों को हिला कर रख दिया, उनके बड़े बड़े जो उन्होंने घर बनाए हुए थे सबको नीस को नाबूद किया। सखरहा, इसको जारी रखा, अलैहिम कौम आद पर, सबअ लयालिन, 7 रातें, व समानियत अय्यामिन, और 8 दिन, 7 रातें और 8 दिन, हुसूमन, ऐसी तेज हवा जो कि उन पर मुसलत की, जिसने हर चीज को निस्तो नाबूद कर दिया, जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। फतरल कौम फीहा सरआ, फिर वहां आपने लोगों को वहां पड़े हुए पाया, ये फिर तमाम लोग मर गए। और जब हवा खत्म हुई है तो सारी लाशें बिखरी पड़ी हुई थी, डेड बॉडीज पड़ी हुई थी, कअन्नहुम अअजाज़ु नखलिन खाविया, गोया ये खजूर के खोखले तने जिस तरह पड़े हुए होते हैं, उस तरह की इनकी हालत थी। फहल तरा, आयत नंबर 8, फहल तरा लहुम मिन बाकिया, क्या उनकी कोई बाकी मानदा चीज आपको नजर आ रही है। यहाँ सरसरा हमने कहा, सरसर जो है वो तेज हवा को कहते हैं, जहरीली हवा के माने में भी है, आतिया सरकश हवा, हुसूम हासम, उस तलवार को जो हासिम हो और वो किसी चीज को बाकी ना रखती हो, बिल्कुल मिटा देती हो, काट देती हो। और आजाज जो है वो हर चीज के आज पिछले हिस्से को कहते हैं, खुश्क तने को
تنے کو، خاویہ جو خالی ہے۔ یہاں پر قوم عاد کو بھی ایک ایسی آندھی نے اور ایسی طوفان نے ان کو 7 راتوں اور 8 دنوں جاری رہنے والی اس نے تباہ و برباد کیا۔ ان کی بے جان لاشیں زمین پر پڑی رہی جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان اپنے غرائز کے تحت وہ سرکش ہوتا ہے، وہ مطیع نہیں ہوتا، وہ طغیانگر ہوتا ہے۔ قوم سمود نے بھی طغیانی کی، قوم عاد نے بھی طغیانی کی۔ نتیجہ ان کا یہ ہوا کہ عذاب الہی کے شکار ہو گئے۔ اور یہ دونوں قومیں جیسے ہم نے سورہ فجر میں بتایا تھا، یہ اقتصادی لحاظ سے بہت اچھی تھی، انہوں نے بڑے بڑے شہر بنائے تھے، ان کی بڑی سلطنت تھی، ان کا بڑا تمدن تھا، سویلائزیشن تھا، اور اس میں ان کا بڑا رول تھا۔ لیکن یہ تمام چیزیں، یہ شہرت، یہ اقتدار، یہ مال، یہ ملال، یہ سویلائزیشن، یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہوتی ہیں۔ اصل یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ کیسے ہیں، اللہ کے ساتھ تو طغیانی نہیں کر رہے ہیں۔ اگر اللہ کے ساتھ طغیانی کر رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ چیزیں فائدہ نہیں دیتی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آپ کی عزت نہیں ہے۔ 2 قوموں کا ذکر ہو گیا، سمود اور عاد کا، اور تیسرا جو ہم پہلے بھی پڑھ کے آئے ہیں، تیسری قوم کا بھی ذکر ہے، وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ، فرعون اور فرعون سے پہلے والے، چوتھی ہو گئی۔ پہلے سورہ فجر میں ہم 3 پڑھ کے آئے تھے، عاد و سمود و فرعون، یہاں پر سمود و عاد و فرعون ومن قبلہ، اور جو فرعون سے پہلے ہیں، والمؤتفقات، اور وہ جو سرنگوں شدہ بستیاں ہیں، وہ بستیاں جن کو ہم نے پلٹ دیا ہے، بالخاطئہ، اسی غلطی کے ارتکاب کی وجہ سے، اسی طغیانی، اسی سرکشی، اسی نافرمانی کی وجہ سے جن کو ہم نے پلٹا دیا، یہ قوم فرعون ہو گیا۔ اور اس سے پہلے قوم لوط ہوا جس کی فرشتوں نے اس بستی کو پلٹ دیا تھا۔ فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذة رابية، پھر انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ نے انہیں بڑی سختی کے ساتھ گرفت میں لے، اخذة رابية، بڑی سختی، رابیہ سختی کے ساتھ، اخذہ گرفت میں لے لیا۔ قیامت کے منکروں میں سمود ہے، عاد ہے، فرعون ہے، اور اس کے پہلے قوم لوط ہے جس کو سرنگوں کیا گیا ہے۔ یہاں پر نیکسٹ آیت پہ پڑھ لیتے ہیں تو قوم نوح بھی آ جائے گا۔ اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، اور جب پانی میں طغیانی آئی تو ہم نے تمہیں کشتی میں، جاریہ کشتی کو کہتے ہیں، حملنا ہو سوار کیا، ہم نے تمہیں، حملنا تمہیں سوار کیا، کم فی الجاریہ کشتی میں۔ یہ آگے تمام جو اقوام ہیں، سرکش اقوام ہیں، سمود ہے، عاد ہے، فرعون ہے، اور لوط ہے، اور نوح، ان کی یہ جو سرکش اقوام ہیں ان کا ذکر آیا۔ اور جو قوم نوح ہے ان کو طوفان میں آ گھیرا، اور جو وہ تھے جنہیں نجات ہونی تھی ان کو کشتی میں بٹھایا۔ آیت نمبر 12، اور یہاں ہم 12 آیتیں انشاءاللہ آج کریں گے، اس کی 50 آیات ہیں، کوشش کریں گے ہم 4 سیشنز میں اس کو سورہ حاقہ کو مکمل کر سکیں انشاءاللہ۔ اور اس کا ان تمام کا حاصل، آج کی تمام جو آپ کو ہم نے زحمت دی ہے، حاصل یہ آیت نمبر 12 ہے، لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، یہ ہم نے یہ تمام اقوام جو تمہیں بتا رہے ہیں، یہ تمہیں عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے، یہ تمہارے لیے ہم ان کو یادگار بنا رہے ہیں، نشان عبرت بنا رہے ہیں۔ تَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، تاکہ سمجھدار کان ہی اسے محفوظ کر لیں۔ اچھا، یہ جتنے وہ اقوام کی بات ہوئی ہے نوح کے، میں آپ کا میسج نہیں پڑھ پا رہا، اگر باقیوں کے لیے تو وہ پڑھ لیں، تاکہ نوح کی کشتی جو ہے، اور جو لوط کے اس کو سرنگوں کیا گیا، وہاں جو باد سرسر آندھیوں کو چلایا گیا، یا جو زلزلہ سمود کے لیے آیا ہے، یہ سب اس لیے ہے کہ تمہیں تذکر حاصل ہو، تمہیں عبرت حاصل ہو، تم سمجھ سکو کہ یہاں ہو کیا رہا ہے، خدا کی سلطنت میں نظام الہی کیا ہے۔ نظام الہی ہے کہ تمہیں مہلت دی جاتی ہے
تمہیں امر کیا جاتا ہے، حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ کی اطاعت میں زندگی بسر کرو، اور اگر اللہ کی اطاعت میں زندگی بسر نہ کرو، سرکشی کرو گے تو سرکشی کا نتیجہ غضب پروردگار ہے، اور اس غضب خداوندی سے تمہیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا، اور وہ غضب خداوندی انہی نیچرل ریسورسز سے تم تک آئے گی، زلزلہ ہو، طوفان ہو، آندھی ہو اور سیلاب ہو، یہ سب نیچرل ریسورسز سے جو وبائیں آ سکتی ہیں، عذاب آ سکتا ہے، اور جو آج کل کورونا پھیلا ہوا ہے وہ بھی نیچرل ریسورسز سے آیا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ لیب سے بنا ہے، فلاں نہیں تو انسان کا، اور یہ یہاں کے خدا کی طرف سے آتا تو کوئی غیبی آتا، خدا کی طرف سے کوئی غیبی نہیں آتا، انہی اسباب کو خدا استعمال کر کے عذاب دیتا ہے۔ اور پھر جو قوم لوط کو عذاب دیا گیا تھا، آج کل کی ہماری جو معاصر تاریخ ہے اس کو بھی تو عذاب دیا گیا ہے ایڈز کی شکل میں، 15 ملین سے زیادہ لوگ اس کی وجہ سے مرے ہیں، اور 70 ملین سے زیادہ لوگ اس کے مرض میں مبتلا ہیں، ہزاروں لوگ ابھی یتیم ہو گئے ہیں۔ یہ سب خدا کی ان قوانین سے سرکشی اور سنت خدا سے سرکشی کی وجہ سے جہاں قوم لوط کو شکار کیا گیا ہے، اسی طرح آج کل کی نسل کو بھی یہ عذاب دیا گیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ چشم باز و گوش باز و انعما حیرتم از چشم بندی خدا، کہ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، کان کھلے ہوئے ہیں، انفارمیشن کا بھی فلو ہے، ہر چیز ہر بات نظر آ رہی ہے، دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اندھے ہوئے ہوئے نظر ہی نہیں آتا، سب کچھ دیکھنے کے باوجود نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ خدا کا غضب ہے، اور خدا کرے کہ ہم اس غضب سے محفوظ رہیں، اور اس بات کو سمجھ لیں کہ خدا اگر مہلت دیتا ہے تو یہ مہلت تمہارے حق میں ٹھیک نہیں ہے، یہ تمہارے لیے عزت نہیں ہے، تو خدا تمہیں شہرت دیتا ہے تو یہ شہرت تمہاری عزت نہیں ہے، یہ نہیں سمجھتا انسان، انتہائی کمزور ہے، انتہائی طغیانگر ہے، تھوڑی سی چیز ملتا ہے وہ سمجھتا ہے میں خدا کا چاہیتا ہوں، اور جب خدا نے مجھے یہ سب کچھ دے دیا تو پھر خدا مجھ پر عذاب نازل نہیں کرے گا۔ خدا جو بھی طغیانی کرتا ہے اس پر غضب خدا نازل ہو کر رہتا ہے۔ یہ تمام داستانیں، یہ تمام قصہ، یہ قصے کہانی نہیں ہے کہ ہم نے آج آپ کو کچھ کہانیاں سنا دی ہیں، ہمیں یہ بیڈ ٹائم سٹوریز نہیں ہیں، بلکہ یہ عبرت کے لیے ہیں کہ ان سے انسان عبرت لے اور اس وحشتناک عذاب الہی سے خود کو پناہ میں رکھے۔ اور انشاءاللہ بس آخری وہ ہے، اس کے بعد ہم آپ سے کوشچن لیں گے۔ اوزن واعیہ، نصیحت سن کر اسے محفوظ رکھنے والے کان، اگر نصیحت سن کر ان نصیحت کو یہ کان محفوظ رکھیں، سمجھ لیں، یاد رکھیں تو اسے اذن واعیہ کہتے ہیں۔ خدایا ہمیں اذن واعیہ نصیب فرما، ہم نے یہ نصیحتیں سن لی ہیں لیکن ان نصیحتوں کو ہمیں محفوظ رکھنے کی، یاد رکھنے کی توفیق عنایت فرما، ان نصیحتوں سے، ان عبرت سے ہمیں عبرت حاصل ہو، ہم ان قوموں کی طرح جن قوموں نے طغیان کیا، سرکشی کی، معصیت کیا، ہمیں اپنی معصیت سے، سرکشی سے محفوظ فرما۔ اگر تو رحم نہیں کرے گا تو ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم بھی انہی اقوام میں سے، انہی اقوام کی طرح ہیں، انہی لوگوں کی طرح ہیں، انہوں نے، ان کے پاس تو رسول آئے تھے، ہم تو رسول کی دیدار سے بھی محروم ہیں، ان کے پاس حجت خدا آئے تھے، حجت خدا کی دیدار سے ہم محروم ہیں، لیکن خدا نے آپ کو قرآن دے رکھا ہے، خدا نے آپ کو امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف جیسے عظیم ترین نعمت دے رکھی ہے، خدا نے آپ کو اذن واعیہ دیا ہوا ہے۔ سنی شیعہ دونوں مصادر میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی دعوت اللہ ان یجعلہا اذنک یا علی، کہ اے علی میں نے خدا سے دعا کی ہے کہ یہ اذن واعیہ آپ کے کانوں کو اذن واعیہ قرار دے، اور رسالت میں آپ دعا کریں اور وہ دعا قبول نہ ہو، خدا وہ عطا نہ کرے، پھر امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے میں نے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو سنی ہو اور میں بھول گیا ہوں، میں جو سنا وہ میرے دل میں محفوظ ہوا، میں کبھی بھی نہیں بھولا، تذکر خداوندی کو نہیں بھولا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں سے، کی زبان مقدس سے جو کچھ علی مرتضیٰ کے کان میں پڑا وہ محفوظ رہا،
اور الحمدللہ اولاد علی ابن ابی طالب کے ذریعے سے ہم تک بھی پہنچا. اگر آپ کے سوال ہیں تو ہم سوال لے سکتے ہیں, نہیں تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. ہاں جی السلام علیکم. میرے خیال ہے میرا یہاں ساؤنڈ سسٹم ٹھیک Are you نہیں. getting me? السلام علیکم, آواز آ رہی ہے؟ میں آپ کی ڈسٹرکشن ہیلو, میں اپنے موبائل سے آؤں گا یہاں, آپ ہیلو, کی میں آواز سن پاؤں گا تو آپ سے ہم آپ کو میری آواز کوشچن لے کسی کو بھی سکیں گے. میں نہیں آ رہی؟ آفس میں انہوں نے رنگ کیا تھا, رنگ کرنے کے بعد میں نے آپ کی آواز اسپیکر مجھے چیک سنائی کی. دے رہی ہے. نہیں, ان کی آواز بہت کم آ رہی ہے اور ٹوٹ ٹوٹ کے آ رہی ہے ساتھی کی آواز جو ہے. انشاءاللہ میں بس تھوڑی دیر میں دوسرے نمبر سے اگر آنے میں کامیاب ہو گیا تو آپ کے ہم سوال لے سکیں گے انشاءاللہ. ایڈمن نے الاؤ کرنا ہوتا ہے اگر یہاں سے آ رہے ہوں. نہیں آگا, ہم کوئی بھی سوال پوچھ سکتا ہے. کوئی بھی سوال. انسٹرکشن تھی تو آپ نے شروع میں بتانا تھا, ہم کوئی کوشش کرتے. اب تو درس سارا ہونے کے بعد ہم دعا ہی کر سکتے ہیں, خدا ہمیں آنے والے درسوں میں اس ڈسٹریکشن وغیرہ سے محفوظ رکھے. آگا آپ کی آواز کلیئر آ رہی تھی ہمیں, وہ سعدیہ کے اینڈ پہ تھا مسئلہ, جنہوں نے سوال کری تھی جو آپ سے. چلیے, ظاہراً آج ممکن نہیں ہو رہا آپ کے سوال لینا, کیونکہ میرا موبائل کنیکٹ نہیں کر رہا اور اس کے اسپیکر کام نہیں کر رہے. سوال اگر آپ لکھ لیں تو میں پڑھ پاؤں, نہیں معلوم. ہاں یہاں آ گیا. میری آواز آپ میں سے کوئی بولیے. آپ کی آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے ہمیں الحمدللہ. اچھا چلے, اب میں آپ کی آواز سن رہا ہوں. سوال اگر ہیں اگر سوال ہیں تو میں آپ کی آواز سنوں. چلیے انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک ہم سورہ حاقہ کی نمبر 12 ہم پڑھ چکے, انشاءاللہ 13 سے ہم کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.